ایٹیچیوڈ آف اے لائن. شیر کی صفت اپنی زندگی میں اپنا. شیر کیا ہے؟ دیکھو، ہم چوتھے درجے کی، سب سے ڈیولپڈ درجے کی مخلوق ہے، انسان ہے. لیکن ہم سے نیچے کی جو مخلوق ہے وہ جانور ہیں. ان سے نیچے نباتات ہیں، پودے وغیرہ. ان سے نیچے جمادات ہیں، یعنی پتھر، پہاڑ وغیرہ. لیکن جانوروں میں اگر میں کسی کو کہوں کہ یار فلانے کی صفت ہاتھی کی ہے، سب لوگ ہنسیں گے. فلانے کی صفت بلی کی ہے، ایک مضحکہ خیز سی چیز ہو جائے گی. فلانے کی صفت زیبرا کی ہے، فلانے کی صفت گدھے کی ہے. لوگ اس پہ ہنسیں گے، گو کہ امریکہ میں اسے بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک جانور ہے جسے ہم شیر کہتے ہیں. جب ہم اس شیر کی صفت کہتے ہیں تو بڑی تعظیماً عزت دار صفت ہے. کیا شیر جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہے؟ نہیں، سب سے طاقتور جانور نہیں ہے. کیا شیر جنگل کا سب سے طویل القامت، سب سے لمبا جانور ہے؟ نو. کیا شیر جنگل کا سب سے چالاک جانور ہے؟ نو، چالاک بھی نہیں ہے. شیر اس لیے ہے، اسے جنگل کا سردار سے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اٹیکنگ صفت، اس میں ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس میں ایک ہمت ہے. اس کا جو طریقہ ہے اس سے پورے جنگل کے جانور ڈرتے ہیں. اپنے سے 10 گنا طاقتور جانور کے اوپر اٹیک کر کے اس کو بھی کھا لیتا ہے، وہ اس کو بھی مار دیتا ہے. وائی؟ بیکاز اس کے اندر جو اٹیک کی صفت ہے، جو ہمت کی صفت ہے. گیدڑ اٹیک کرتے ہیں جھنڈ میں، شیر اٹیک کرتا ہے اکیلے. تو جو شیر کی صفت ہے، جو اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے اوپر آ جائے گا، کوئی اس کو مار دے گا. اور جس طریقے سے وہ نگاہ جما کر دیکھتا ہے اور جس طریقے سے اٹیک کرتا ہے، تو جو سامنے والی جو بھی جانور ہے یا انسان جو بھی ہے، وہ اس کی موت ویسے ہی واقع ہو جاتی ہے. ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو دین اسلام میں جس ذات کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات، ان کے بارے میں تاریخ میں نے پڑھا کہ اگر وہ جب اٹیک کرتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے. تاریخ میں اس شخص کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کی نسلوں میں بھی، کہ جس کا کوئی دادا یا پردادا کسی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے گیا اور جان بچا کے نکل گیا، اس کو کہتے تھے یار یہ اتنے بہادر دادا کا پوتا ہے جو حضرت علی کے سامنے گیا اور جان بچا کے نکل گیا. ان کے بارے میں یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ شیر خدا تھے. وہ اٹیک کرتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا لشکر کتنا بڑا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میری سپورٹ میں کتنے لوگ ہیں. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے شیر کی صفت چاہیے. اللہ کی ذات پر، ہم اپنے کریٹر کی ذات پر آہنی بھروسہ، ہمت، اور وہ اٹیک کا سٹائل زندگی میں، چاہے آپ کاروبار میں ہیں، چاہے آپ کسی جاب میں ہیں، آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے. اپنے اسٹینڈرڈز کو بڑھاؤ. دیکھو، میں بھی ایک انٹرنیشنل ٹور سے آیا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے مینٹل اسٹینڈرڈز بہت آگے ہیں. ان اقوام کے مقابلے میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، بھات بھات کی قومیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی اقوام ہیں. لیکن وہ اقوام کے لوگ جو ترقی کرنے والی اقوام ہیں، وہاں کے لوگوں میں نے کچھ خاص صفات دیکھی، اور جو تنزلی کا شکار اقوام ہیں وہاں کی کچھ خاص صفات دیکھی. جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، پراپر ڈریس اپ ہوئے ہوئے لوگ، پراپر پریزنٹ کرتے ہوئے لوگ، آواز میں ایک کانفیڈنس، ان کا جو لگیج ہے وہ صاف ستھرا لگیج، ان کے اچھے لگیج کے بیگز، وہ طریقے سے اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں، ڈر کے نہیں چل رہے ہیں. انہوں نے فزیکل فٹنس کا اپنی خیال رکھا ہوا ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سچ میں بات کریں،
ایک بھاری ٹون میں بات کریں. انہوں نے پیچھے اپنی زندگی میں محنتیں کی ہوئی ہیں, کسی بھی پروفیشن کے وہ ایکسپرٹس ہیں. تو دیکھو شیر کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ہمت سے آتا ہے. ہمت کب آئے گی؟ جب آپ اپنے وقت کو اچھے سے استعمال کریں گے, جب آپ اپنے اسٹینڈرڈز کو ریز کریں گے. آپ کے اطراف کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کو صرف سچ بولنا ہے. مارکیٹ خراب ہو رہی ہے, لوگ خراب باتیں کر رہے ہیں, لوگ نیگیٹو ایزمپشنز کر رہے ہیں, آپ کو نیگیٹو میں سے بھی پازیٹیو نکالنا ہے. مسئلے آ رہے ہیں, آپ کو مسئلوں میں بھی یہ سوچنا ہے کہ میرا رب, میرا کریٹر مجھے کوئی بڑی چیز دینے والا ہے, اس لیے میرے لیے مسئلہ آ رہا ہے. اور جب اپنے اوپوننٹ پر, اپنی کسی بھی چیز پر جانا ہے تو صرف کام نہیں کرنا ہے. آپ اکاؤنٹس میں ہیں, آپ فائنینس میں ہیں, آپ آئی ٹی میں ہیں, آپ ایڈمن میں ہیں, آپ ڈیولپمنٹ میں ہیں, آپ کنسٹرکشن میں ہیں, آپ مینوفیکچرنگ میں ہیں, آپ سیلز میں ہیں, مارکیٹنگ میں. اپنے پروفیشن پہ جب اترو تو اٹیک کرو. چیزوں کو یہ سمجھو کہ مجھے یہ کام تو کرنے ہیں, لیکن مجھے اور بھی کام کرنے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہو سکتا ہے مالکان کو, اونرز کو نہیں پتا ہو, ناٹ امپورٹنٹ. آپ کے جو دل ہے وہ کسی ایک حقیر شخصیت کا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں یار مجھے تو اتنے پیسے مل ہی نہیں رہے, میں کیوں کوشش کروں. پیسے کمائے نہیں جاتے, اٹریکٹ کیے جاتے ہیں. جتنے قیمتی بنو گے, جتنی جان مارو گے, جتنی ایفرٹس کرو گے, پیسے جھک مار کے آپ کے پیچھے آئیں گے. آپ کو آپ کے کام پر اٹیک کرنا ہے, آپ کو ادھیڑ کے رکھ دینا ہے کام کو. آپ سے زیادہ محنت کرنے والا, آپ سے زیادہ ہمت کرنے والا, آپ سے زیادہ نئی چیز سیکھنے والا, آپ سے زیادہ مخلص کوئی شخص آپ کے کلچر میں نہیں ہو. آپ کو جس چیز پر بھی جانا ہے, اور خاص طور سے اگر کوئی مسئلہ آ گیا, واہ, جب کوئی مسئلہ آ جائے اپنے آپ سے کہو یار ویل ڈن, ابھی مسئلہ آیا ہے, ابھی دیکھتے رہا بھائی اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے. مسئلے پر کود پڑو, بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ آپ پر وارد ہو, آپ اس مسئلے پر اٹیک کرو. جب اٹیک کرو گے, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو گے, اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالو گے, یہ یقین مان کے چلو کہ ہمیشہ کامیابی آپ کا مقدر ہے. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں, ایک تو آپ کا خالق آپ پہ فخر کر رہا ہوتا. سوچو کسی ماں یا باپ کی اولاد, کوئی بیٹا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہو, ماں فخر کر رہی ہوگی, باپ فخر کر رہا ہوگا اس ہڈ حرام کی جگہ کہ جو اپنے آپ کو آسانی میں رکھ رہا ہے, جو مشکلوں میں ڈال رہا ہوگا, اس کے ماں باپ اس پر فخر کر رہے ہوں گے. اور ہمارا کریٹر ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. وہ بندے اس کے جو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیتے ہیں, جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں, پھر وہاں سے مدد آتی ہے, اور جس کے پاس اس کی مدد آتی ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ناکام اور نامراد نہیں جاتا. تو کوشش یہ کرو اپنی زندگی کو کامیابیوں اور اٹیکس کا مرقع بناؤ. نہیں ہے کہ اپنی زندگی آسانی میں ادھر ٹائم پاس کر دیا, اس کے ساتھ بیٹھ گئے, ادھر بیٹھ گئے, دن گزار دیا. نو, آپ کا کام ایسا ہو کہ پھر آپ یہ کہیں یار کیا پرفارمنس دی ہے میں نے, ویل ڈن مین. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.